السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بے حسی کہہ میں یا نا قدری مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ پوچھا گیا، علم کا نور کیا ہے؟ فرمایا، جب عمل کے وقت علم یاد آ جائے تو سمجھو کہ حصول علم کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ 4 کام مت کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی مت کھاؤ، مسجد میں ایک ہی جگہ مخصوص کر کے ہمیشہ اسی جگہ نماز نہ پڑھو، اور جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھانگو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے لیے پل بنا دے گا۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو، اور خیر کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے 40,000 مخلوقات پیدا فرمائے، انسان اور جنات ان میں سے 2 مخلوقات ہیں۔ یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ خوابوں کی 3 قسمیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: دل کے خیالات، شیطان کا ڈرانا، اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ خواب میں اگر کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ جہاں بھی جاؤ گے آخر میں یہاں ہی آؤ گے۔ اپنی نسل کو پاکیزہ رکھیں، خبردار شراب خور کو اپنی لڑکی نہ دینا۔ اگر تم نے اسے لڑکی دی تو گویا اپنی لڑکی کو زنا کے لیے پیش کر دیا۔ حرام کے آثار نسل میں آشکار ہوتے ہیں۔ ناشکری کی سزا۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ شہادت سے زیادہ بلند مقام۔ وہ شخص جو جہاد کرے اور جام شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے: دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ جب کسی بستی میں بدکاری اور سود پھیل جائے تو اللہ پاک اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ ایک دن پل صراط پر چلنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، پاؤں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ اسے حرام کے لیے نہ چلا، کیونکہ انہی قدموں سے تو نے پل صراط سے گزرنا ہے، ورنہ یہ ڈگمگا جائیں گے اور تو دوزخ میں جا گرے گا۔ جس شخص کی محبت خدا کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور صحبت نحوست ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اور قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ مومن کو پریشان نہ کرو،
ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائے گی۔ مصیبت نہ آنے پر غرور نہ کرو۔ حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا، کسی امن اور اطمینان کی حالت میں مغرور نہ ہو، کیونکہ ایسی اطمینانی حالت ہی میں تم پر مصیبت آ پڑے گی اور تم گرفتار بلا ہو جاؤ گے۔ ہر شخص کے سامنے غربت کا رونا نہ روئیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فقر و احتیاج کا اظہار کرنا ہمت کی کوتاہی میں سے ہے۔ نقصان پہنچانے والا دوستی کے قابل نہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تمہیں نقصان پہنچانے میں فائدہ ملتا ہے وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ منافق کی علامتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ گناہ کرنے کا نقصان۔ گناہوں کے ارتکاب سے پہلے موت بنی آدم کی آنکھوں کے سامنے اور خواہشات پشت کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی گناہ کا ارتکاب کیا تو خداوند عالم نے امید کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور موت کو اس کی پشت کے پیچھے، یہاں تک کہ آرزوؤں میں ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ زبان کے مقتول۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ سب سے زیادہ خطائیں کرنے والا انسان۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہے۔ قیامت کے دن اس شخص کی خطائیں سب سے زیادہ ہوں گی جو باطل و ناروا باتوں میں زیادہ مگن رہا ہوگا۔ بلند درجے تک پہنچنے کا ذریعہ۔ نماز کے ذریعے ایک بندہ بلند درجے تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ نماز تسبیح و تکبیر و تحلیل اور تمجید ہے، خدا کے ساتھ بات بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ جسے علم سے محبت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی اختیار کیا اس سے جن اور انسان ڈرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے۔ انسان کو اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے وہ عیوب دیکھے جن سے وہ اپنے بارے میں اندھا ہو، یا لوگوں کی وہ عیب نکالے جسے خود ترک نہ کر سکتا ہو، یا اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو اس چیز کے ذریعے اذیت دے جو اس سے متعلق نہ ہو۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر اور دوسری پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ دوستی برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تمہارے وہ حقوق تسلیم نہ کرے جو تم اس کے حقوق تسلیم کرتے ہو۔ معززہ سے کم نہیں ہے۔ جاہل کی تربیت اور عادی شخص کو اس کی عادت چھڑانا معززہ کی طرح ہے۔ اللہ اور ملائکہ کا درود۔ جو شخص ایسی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گیا جو اس کے مقام و شرف سے مقتر تھی، تو جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے گا اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔
اپنی منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں، جس کی خوبیاں اور امتیازات زیادہ ہوں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لہٰذا اس کو خود اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، غفلت کیا ہے؟ فرمایا، مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا۔ عرض کیا، کون سی چیز اللہ کے غضب کو روکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ دینا اور قربت داروں کا حق ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ سود کی قباحت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سودی معاملات لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ دنیا کی چمک دیکھ کر موت کو نہ بھولیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی الٹ پلٹ دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونا بڑی نادانی ہے۔ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشنا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔ والدین سن لیں، اگر آپ کے پاس اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے تو معاشرے کے پاس اس کے بگاڑنے کے لیے بہت وقت ہے، پھر شکوہ مت کرنا۔ اپنے بھائی کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ کوئی کتنی ہی نا انصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ تنقید والے۔ تنقید کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں، تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے اور تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری آ جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آج کی بات، والدین آپ کی بخشش کا ذریعہ ہیں، ان کی قدر کریں۔ میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب دنیا والی تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا، اور ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلایا، ذلت میں پکارا تو عزت دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھایا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔
ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ بدگمان مت ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کبھی ایسا لگا کہ جو تم نے چاہا وہ نہیں ملا، جس پر بھروسہ تھا وہی بے وفا نکلا، جہاں سکون ڈھونڈا وہاں درد ہی ملا۔ دل میں سوال اٹھا کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، مگر رک جاؤ، بدگمانی مت کرو، اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ تمہاری آزمائش کو تمہارے حق میں بدل رہا ہے، وہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بہتر دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ آج کا صبر کل کی مسکراہٹ ہے، تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا اللہ پر یقین رکھو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا بہترین صورت میں۔ دعا اور مسکراہٹ انمول تحفے ہیں، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر دکھ، درد، بیماری، پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھے، آمین۔ وضو سے گناہ معاف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ کوئلے کو اگر آپ 1000 بار بھی دھوئیں پھر بھی وہ کالا ہی رہے گا، بالکل ایسے ہی کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ کتنا ہی حسن سلوک کر لیں مگر ان کا دل کالا ہی رہے گا۔ ہمیں اپنی محبت اور اپنی تمام مخلوقات کی قدر اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھول گواہ ہیں، اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ بعض بچے کھانا کم کھاتے ہیں اور ضائع زیادہ کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کریں کہ ہم سے ہر چیز کا حساب ہوگا، اس لیے کھانا پینا ضائع نہیں کرنا۔ جب تم حق پر رہتے ہو تو تمہارا دوسرا ساتھی تمہارا رب ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔